فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں مغربی تمدن کی ایک جھلک، والیوم 2، مصنف سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس چیپٹر کو کہ جو ہم نے لاسٹ سٹارٹ لے لیا تھا لاسٹ نشست میں، وہ اس کا عنوان تھا الکحل اور اسلام۔ ابھی وہ کچھ پڑھنا باقی تھا، جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے چلیں گے صفحہ نمبر 186 پر، اور جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا پہلے وہ ایک پیراگراف پڑھتی ہوں لکھ کے۔ اس میں یہ تھا، ایک ایگزیکٹ ہی پڑھ دیتی ہیں تو اچھا ہے۔ ایک زمانے میں انگلستان کے اندر بھی ذمہ داروں نے چاہا تھا کہ ایسا ہی قانون نافذ کریں، لیکن لوگوں نے سیاہ جھنڈیوں سے، ہڑتالیوں سے اس کا استقبال کیا۔ مجبوراً حکومت نے ایسا قانون بنانے سے گریز اختیار کر لیا۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا یہ اختلافات صرف اس لیے ہیں کہ جہاں معاشرے میں خیر و مصلحت کے عناصر ہیں، وہیں خواہشات و جذبات بھی موجود ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لوگوں کی خواہشات کا اثر قانون پر پڑتا ہے، کیونکہ قانون بھی تو لوگ ہی بناتے ہیں۔ مترجم نے یہ مطلب لکھا ہے، مترجم، اور جو وہ لکھا جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مترجم نے لکھا ہے کہ لیکن اسلامی قانون میں صرف معاشرے کی سلامتی و سعادت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور لوگوں کی خواہشات سے کوئی واسطہ نہیں رکھا گیا، اسی لیے اس کے قوانین بھی تغیر پذیر یا لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا جو مترجم نے کہا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ علمی ترقی جتنی بڑھتی جائے گی، تجربات، تحقیقات کا دامن جتنا وسیع ہوتا جائے گا، الکحل کے نقصانات اتنے ہی واضح و روشن ہوتے جائیں گے۔ قتل، بے عفتی، خاندانی جھگڑے، معاشرتی نقصانات سے قطع نظر کرتے ہوئے طبی نقطہ نظر سے بھی الکحل کے پیکر بشری پر نقصانات ناقابل انکار ہیں۔ ادھر ایک صدی سے ہزاروں رسالے مختلف زبانوں میں الکحل کے نقصانات ظاہر کرنے کے لیے شائع کیے گئے ہیں اور قابل توجہ اقدامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی اسلام کے صرف ایک حکم حرمت سے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں صدیوں کے اقدامات ہیچ ہیں۔ حد یہ کہ یہ لوگ ایک شہر کے اندر بھی شراب بندی نافذ نہ کر سکے، تمام ملک میں کیا کر سکیں گے؟ لیکن صدر اسلام میں نہ تو کوئی مجلس قانون ساز تھی، نہ شراب بندی کی تبلیغ کی گئی، اور نہ اسلام نے قانون شراب بندی نافذ کرنے کے لیے 1 دینار خرچ کیا۔ یہ سب کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں، خدا نے تمہارے اوپر شراب حرام قرار دے دی ہے، اور یہ حکم بھی ایسے وقت پر آیا جب عربوں میں شراب سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تھی۔ چند یہودیوں کو چھوڑ کر پورا معاشرہ مے نوش تھا اور لوگ اس مہلک مرض میں مبتلا تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی اعلان ختم بھی نہیں ہو پایا تھا کہ لوگوں نے شراب چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے اس لعنتی مرض کو وداع کر دیا۔ قانون الہی کو قانون بشری پر ایک اہم فوقیت یہ بھی ہے کہ بشری
مقننہ میم قاف نون نون ہے، مقننہ انسانی احساسات و عواطف عین واو الف طائفے کا کوئی لحاظ نہیں کرتی اور قانون پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کسی راستے کی رہنمائی نہیں کرتی۔ قانون شکنی اور اس کے حدود سے تجاوز نہ کرنا صرف انتظامیہ کے ڈر سے ہے اور انتظامیہ کے سزا سے بچنے کی خاطر ہے، اور ظاہر ہے کہ جزا دینے والا بھی انسان ہے، برخلاف الہی قوانین کے کہ اس کا تمام تر دار و مدار انسانی عواطف پر ہے اور پہلی ہی مرتبہ انسانی اعلی صفات کے ذریعے لوگوں کو قوانین پر عمل کرنے کے لیے ابھارتا ہے اور انسان کے تمام اندرونی قوتوں سے اور احساسات کے حدود و قوانین پر عمل کے لیے استفادہ کرتا ہے۔ لوگ قانون سے اور اس کی جزا سے ڈرتے ضرور ہیں، مگر کچھ ایسے چوہے دان بھی بنا لیتے ہیں جہاں تک قانون کی رسائی ہی نہیں ہو پاتی۔ انسان فطری طور پر لذتوں کا دلدادہ ہوتا ہے، اس لیے محض حکومت کے ڈر سے لذتوں سے اجتناب نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قانون کے پردے میں دل کی بھڑاس نکال لے۔ حکومت اخلاقی جرائم کی سزا عرفی قانون کے بلبوتے پر دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ حکومت کتنی ہی مضبوط ہو نہ تمام جرائم پر نظر کر سکتی ہے اور نہ تمام مجرمین کو سزا دے سکتی ہے، اور اسی لیے بہت سے جرائم کا اثبات بھی ناممکن ہو جاتا ہے، الف سے بے الف تے ناممکن ہو جاتا ہے اور مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب تک لوگوں کے دلوں میں انتظامیہ کا خوف نہ ہو اور ان کی جملہ خواہشات و جذبات انتظامیہ کی نظروں میں ہر وقت نہ ہو، ہر اصلاحی قدم ناکامیاب ہو جائے گا، برخلاف اسلامی انتظامیہ کے کہ اگر لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہوں اور خلاق کائنات ہی کو جزا و سزا کا مالک سمجھتے ہوں، ایسا خدا جس کے احکام زمین و آسمان میں نافذ ہیں اس سے ڈرتے ہوں تو اس سے کہاں بھاگ سکتے ہیں اور اس سے چھپ کر کہاں گناہ کر سکتے ہیں۔ ہم پیج 188 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی لیے لوگوں کو بہت سے گناہوں سے بچانے کا طریقہ ارتباط بخدا الف رے تے بے الف توئے اور بے خے دال الف کہ ارتباط بخدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا پر ایمان لانے سے زندگی کی تصویر میں رنگ بھرتا ہے، کیونکہ جب آدمی یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس زندگی کے ختم ہو جانے سے ہر چیز کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تو اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون پیدا ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال برتنے لگتا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ بھی خدائی قانون انسان کے ہاتھوں میں ایک ثابت اور غیر متزلزل دستور العمل دیتا ہے جس میں کسی قسم کا تلون نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ تغیر و انقلاب کے طوفان سے کنارہ کش رہتا ہے۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کل حرام رہی ہو کل نہیں ہے، پیش نہیں ہے، زبر ہے، ایک چیز کل حرام رہی ہو اور آج بلا کسی وجہ کے جائز ہو جائے، کیونکہ الہی قوانین واقعہ بینی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، ان میں حق کے علاوہ کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور جس طرح حق غیر متغیر ہے اسی طرح قانون الہی بھی غیر متغیر چیز ہے۔ لوگوں کے خواہشات و جذبات سے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ آج کی متمدن دنیا اس بات پر نازاں ہے کہ اس نے انسان کی آزادی کو محفوظ کر دیا ہے اور قانون میں ارادہ ملت کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، لیکن ذرا اس دعوے کا تحلیل و تجزیہ کیجیے تو خود پتہ چل جائے گا کہ ارادے کی حکومت اور اکثریت کی آزادی خود ہی ارادے کی محکومیت اور اقلیت کی آزادی کو سلب کرتی ہے۔ مثلاً 51%
51% لوگ کسی قانون کے حامی ہیں اور 49% مخالف. تو اکثریت کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے اس قانون کو جاری و نافذ کر دیا جائے گا اور اقلیت کو مجبوراً اس قانون کو قبول کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ یہ احساس جبری حکم ہے جس کو اقلیت کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پیج 189. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اقلیت انسان نہیں ہے جس کو آزادی رائے سے محروم کر دیا گیا ہے؟ اس کے ارادے کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رکھی. کیا کچھ لوگوں کو آزادی رائے سے محروم کر دینا خلاف حقیقت نہیں ہے؟ کیا اکثریت کی رائے کو اقلیت پر ڈال دینا اسیری فکر کی علامت نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم ہو سکتا ہے؟ بس مجھے کہنے دیجئے کہ اس آزادی میں غلامی پوشیدہ ہے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اس کے برخلاف لوگ الہی قوانین میں اپنے ہم جنسوں کی غلامی سے قطعاً محفوظ ہیں. وہاں اکثریت و اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو صرف عمومی مصلحت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے جس کا مقصد بشری معاشرے کی سعادت و نیک بختی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک دیندار شخص کی نظر میں چونکہ واضح قانون صرف خدا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ الہی قوانین کی اطاعت و فرما برداری تمام نوع بشر کے لیے مفید ہے، اس لیے وہ اپنے تمام اعمال میں اطاعت الہی کے لیے کوشاں رہتا ہے اور کسی ظاہری قوت کے سر پر مسلط ہوئے بغیر بھی وہ قانون الہی کی مخالفت نہیں کرتا. یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بشری افکار کے سرچشمے سے فیض حاصل کر کے بننے والا قانون انسانی وجود کے اندر کبھی بھی اخلاقی علل کو ابھار کر نامطلوب شہوتوں سے انسان کو کبھی نہیں روک سکتا. دنیا انسانیت علوم و فنون میں چاہے جتنی ترقی کر لے اور قوموں کی سطح افکار چاہے جتنی بلند ہو جائے پھر بھی وہ خواہشات کے چنگل سے نجات نہیں پا سکتی. شہوانی شہوانی جکڑ بند سے آزادی، برائیوں سے اجتناب صرف ایمان باللہ کے سائے میں پروان چڑھ سکتی ہے. قرنوں پر پھیلا ہوا تجربہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان یا تو خدائی ہدایت پر کاربند ہوگا اور یا پھر دریائے شہوت میں غوطہ خوری کرے گا. پیج 190. اسلام کی ایک خوبی میکشی کی میم یہ کاف شین چھوٹیے کی حرمت بھی ہے کیونکہ فرزندان افریقہ اسی عادت کی بنا پر جنوں سے قریب تر ہو گئے ہیں اور اہل یورپ کی عقلیں ان کے ہاتھوں سے اسی وجہ سے جاتی رہی ہیں. افریقیوں کے لیے حرمت شراب ضروری ہے اور یورپین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچنا ضروری ہے. واقعہ یہ ہے کہ شراب شمالی حصوں میں انسان کو بے وقوف و نافہم بنا دیتی ہے اور جنوبی حصوں میں دیوانہ کر دیتی ہے. یہاں پر کتاب کا حوالہ ہے تفسیر تنتادی توئے نون توئے الف دال چھوٹیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ والٹیئر کہتا ہے واو الف لام ٹے یرے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک معقول و واقعی و پاک اور بشریت کا دوست دار ہے. معقول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جنون شرکت میں کبھی گرفتار نہیں ہوا اور خدا کے لیے مثل کا قائل نہیں ہوا اور دور از کار و متناقض میم تے نون الف قاف زواد متناقض اور خلاف عقل باتوں پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی. واقعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جوا، شراب، لہو و لعب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اس کے بدلے
पंज वक्ता पे नून जीम पंज वक्ता नमाज वाजिब करार दी गई है। पाक होने की दलील ये है कि बेहद हिसाब औरतों से जिनसी ताल्लुकात जैसा कि एशियाई हुक्काम का तरीक़ा है, इससे रोक कर रिश्ता अज़दवाज को 4 औरतों में महदूद कर दिया है। बशरियत का दोस्तदार होने की दलील ये है कि अपने हम जिनसों की मदद और ज़कात को हद से ज़्यादा वाजिब बताया गया है। ये सारी चीज़ें इस्लाम की हकीकत को साबित करती हैं। हवाला है इस्लाम अज़ नज़र वेल्टर। चलिए आगे पेज 191 पे चलते हैं। लिखा है मोसियो जॉल्स लबूम कहता है कि अरबों ने शराब ख़ोरी की इंतहा कर दी थी, जो जुए पर फ़ख्र करते थे। मर्द जितनी औरतों को चाहे रख सकता था और जब चाहता तलाक देकर निकाल देता था और बेवा औरतें मर्द का तरका समझी जाती थीं और इसके बाद उसके बेटों में तकसीम कर दी जाती थीं और बेटे उनको अपनी बीवी बना लेते थे। इस्लाम ने इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। हवाला है दायरतुल मुआरिफ फरीदो जदी। और फिर आगे चलते हैं। लिखा है प्रोफेसर एडवर्ड मोंटा लिखता है कि लड़कियों के कत्ल, नशावर चीज़ों के इस्तेमाल, जुआ वगैरह से इस्लाम ने रोक दिया। हालांकि ये चीज़ें अरबों में कसरत से राइज थीं और इस रोकने का नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत का अजीम रहबर मान लिया गया। हवाला है अफ़कारो अक़ायद। सामीन, यहाँ पर ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। हम पेज 192 पे आ गए हैं। अगला चैप्टर है, उसकी हेडिंग है इस्लामी व नस्ली इम्तियाज़ात। आइए तफसीलात जानते हैं। इस्लाम के अफ़कार व अक़ायद की बुनियाद जिस तरह तौहीद के असास पर रखी गई है, इसी तरह इस्लामी माशरे की बुनियाद में भी तौहीद मलहूज़ है। इस्लाम की नज़र में इंसानियत एक बहुत बड़े माशरे का नाम है और अफराद इंसान उसके आज़ा हैं। एक वसी फ़िक्री तहव्वुल की बुनियाद पर इंसानों के तमाम इख्तलाफात परागंदगियाँ इस अजीम मुआशरे से ख़त्म हो जाती हैं और सब के सब मोहब्बत और उल्फत के अटूट रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं। चूँकि इस्लाम ने एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखनी चाहिए जो आलमगीर हो, इसलिए जुदाई व इम्तियाज़ के तमाम सिलसिलों को ख़त्म कर दिया है। मसलन ज़बान, नस्ल, फ़रहंगी इश्तराक, आदाब व रसूम में इत्तेहाद की वजह से जो कौमें मौजूद हो सकती थीं, इस्लाम ने उनका दरवाज़ा ही बंद कर दिया। इस्लाम की नज़र में ये चीज़ें जुदाई की बुनियाद और माशरे की वहदत के लिए बहुत ही मुज़िर हैं। इस्लाम की नज़र में किसी शख्स को रंग, नस्ब, नस्ल, ज़बान की वजह से दूसरे पर किसी भी किस्म की बरतरी हासिल नहीं है। इसकी नज़र में तो सब की असल मिट्टी है। मर्द, औरत, काला, गोरा, फ़कीर, अमीर, मुतमद्दन, वहशी इंसानियत के असली इम्तियाज़ात हैं, बाहम शरीक हैं। इनके दरमियान में पैदाइशी वहदत मौजूद है और सबकी बाज़गश्त एक ही असल की तरफ होती है। फिर लिखा है कि उस खुदा की मुखालफत से परहेज़ करो जिसने तुम सबको एक आदम से पैदा किया है। इसीलिए इस्लाम ने कौमियत और नेशनलिज्म को कलअदम करार दिया है। पेज 193। हर किस्म की बरतरी, नस्ल परस्ती, रंग व ज़बान पर फ़ख्र व मुबाहात और इस किस्म के दूसरे इम्तियाज़ात को बेबुनियाद बनाया है। रंग व ज़बान के इख्तलाफ को कुदरत की निशानी करार दिया है और लोगों को इस बात पर उभारा है कि ज़रा सोचो, खुदा ने तमाम इंसानों को एक असल से पैदा करके उनके चेहरों, रंगों, ज़बानों में किसी कदर इख्तलाफ रखा है। चुनाचे इरशाद है कि खुदा की कुदरत की निशानियों में से आसमान और ज़मीन की खलकत, तुम्हारे रंगो ज़बान का इख्तलाफ है। अक्लमंदों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। हवाला नोट कीजिए, सूरह रूम आयत नंबर 22। आगे चलते हैं। लिखा, लोग यक कौम व कबीले से हैं, हमने उनमें रसूलों को भेजा ताकि अच्छे कामों के
کہ جزا کی بشارت دیں اور برے اعمال کے نتائج سے ڈرائیں۔ حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس آیت میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہ اختلافات، یہ پراگندگی بشری معاشرے کی ابتدا میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ سب متحد اور آپس میں کامل تعاون رکھتے تھے۔ مولا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک اشتر کو جو تاریخی فرمان بھیجا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہاں اے مالک، اپنے دل کو قوم و ملت کے لیے رحم کا مرکز بناؤ، ان سے باکمال محبت و عطوفت سے پیش آؤ، خبردار ان کے لیے ایسا حیوان درندہ نہ بن جاؤ جو ان کے مال و جان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا پھر تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ۔ پھر ہے کہ اس کلیے کی بنا پر ہر نسل کے افراد اپنی لسانی اور غیر لسانی اختلاف کے باوجود اسلامی معاشرے کے افراد شمار ہوں گے۔ اس کے علاوہ روحی و فکری وحدت، عقیدے و مقصد کی ہم آہنگی کے زیر سایہ لوگوں کا آپسی اتحاد بھی استوار ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مفید مطلب نہ ہوگی۔ اگر کسی معاشرے کا فکری محور و عقیدہ متحد نہ ہو، محبت و الفت کے رشتے سست اور کمزور ہوں، تو مادی منافع میں اختلاف کے وقت ان میں نفاق و کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ پیج 194۔ اس لیے ملتوں کے درمیان سب سے زیادہ مضبوط رابطہ مذہبی رشتہ ہوا کرتا ہے، جو مختلف اقوام کے مختلف طبقات کو اچھی طرح مربوط رکھتا ہے۔ اسلام نے اسی ذریعے سے تمام افراد کو متحد کیا ہے اور افتراق، الف تیرے الف قاف، افتراق و اختلاف کی زنجیر کاٹ دی ہے۔ وحدت و یگانگت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایمانی معاشرے کے افراد کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور بشر کے درمیان اخوت و برادری سے زیادہ کوئی مضبوط رشتہ اور نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ اگرچہ بھائی کے رشتے سے مضبوط ہے، مگر باپ بیٹے میں کامل مساوات نہیں ہے۔ احترام و شخصیت کے لحاظ سے ان میں برابری مفقود ہے۔ یہ بات تو صرف برادری کے اندر ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو دو انسانی افراد میں ایک ہی سطح پر اور ایک ہی افق زندگی پر شدید دلبستگی اور کمال علاقہ مندی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مسلمانوں کے درمیان محبت کے عالی ترین مرتبے کو قائم کرتے ہوئے ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی کہتا ہے، اور اس تعبیر سے اسلامی معاشرے کے افراد میں لطیف ترین دوستی اور بہترین مساوات کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مذہبی برادری کوئی شریف نہیں، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ مذہبی برادری کوئی تشریفاتی تیشین رے یہ فے الف تے چھوٹیے تشریفاتی عنوان نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ مسلمان آپس میں وظائف اخوت کو برقرار رکھیں۔ یقیناً ہر شخص کے نزدیک اس کی محبوب ترین چیز اس کا عقیدہ ہوا کرتا ہے، اور مسلمانوں کا وحدت روحی اور یگانگت عقیدے میں اتحاد حقیقی برادری کے اتحاد سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دو آدمیوں کا مقصد مشترک ہو اور ان میں فکری وحدت ہو تو وہ حقیقی بھائی سے بھی زیادہ باہم قریب ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قربت والوں کی قربت ہوا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں میں صلح رکھو اور خدا کی نافرمانی سے بچو تاکہ خدا تم پر رحم فرمائے۔ حوالہ ہے سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں با ایمان معاشرے کے افراد مہر و محبت کے لحاظ سے ایک بدن کی طرح ہیں۔ بدن کے کسی حصے میں جب بھی کوئی درد پیدا ہوتا ہے تو سارے اعضاء اپنے اپنے مرتب کے لحاظ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے
اسی طرح اگر کوئی مسلمان رنج و غم میں مبتلا ہو جائے تو معاشرے کے تمام افراد پر لازم ہے کہ اس کی مدد کریں اور اس کے غم میں شریک ہو جائیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ چیپٹر مکمل ہو گیا پیج 195 پر، اور پیج 196 پہ اگلا چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے اسلام عدالت و آزادی کا دین ہے۔ لکھا ہے کہ ان ظالموں اور جابروں کے تسلط سے آزادی کا نام اسلام ہے جو اپنے خود غرضی کے ماتحت انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی شرافت، آبرو، جان مال سے کھیلنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنا زر خرید سمجھتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ ظالم ڈکٹیٹری سرمایہ داری کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ظلم و جبر کے ذریعے معاشرے کو حق و عدالت کے برخلاف قوانین کی پیروی پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے تمام اقسام قدرت کو خدا میں منحصر کر کے بندوں کو سرکشوں اور ظالموں کے غلامی سے نجات بخشی ہے تاکہ وہ لوگ واقعی آزادی سے فائدہ مند ہو سکیں، ایسی آزادی جو کسی ظالم نظام کے تحت ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اندر انسانی شرف کو محسوس کر سکیں، اور یہ احساس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے کے تمام افراد صرف ایک خدا کے سامنے سر نہ جھکائیں، کیونکہ اسی صورت میں یہ بات ممکن ہے کہ کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، بلکہ ہر شخص کا حاکم ایک ہی ہے۔ پھر لکھا ہے اسلام تمام تر انسانی قدر و قیمت کا قائل ہے۔ اس کا مقصد اصلی انسان کے فطری حقوق کی حفاظت ہے اور شخصی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں عدالت و برابری کی برقراری ہے۔ اسلامی معاشرے میں قانون نے تمام لوگوں کے برابری کی ذمہ داری لی ہے اور قانون کے سامنے سب کی حیثیت ایک ہے۔ پیج 197۔ اگر اسلام نے قومیت، ملیت، نسلی عنصر کا اعتبار کیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر ایسے درخشاں پیش رفت سے ہمکنار نہ ہو سکتا۔ ترقی کا یہی راز ہے کہ جس کی بنا پر 1 صدی سے بھی کم مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا پر اس نے حکومت قائم کر لی، اور ہر جگہ بہت ہی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا گیا، اور مختلف اقوام و ملل نے اسلام قبول کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ بے بنیاد قسم کے عقائد و افکار نے ملتوں کا شیرازہ بکھیر دیا ہے اور انسان کے مختلف گروہوں میں جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں سب سے زیادہ دخل نسلی برتری، ملت پرستی، مذہبی احساسات کے غلط استعمال کو ہے۔ اسلام نے عوامل اختلاف کو بنیاد نہ بنا کر عوامل وحدت اور انسانی قدر و قیمت اور اشتراک ایمان کو اساس بنایا ہے۔ مسلمان تو یہودی، مجوسی، نصرانی اور سب ہی سے کہتا ہے، آخر ہم آپس میں کیوں اختلاف کریں؟ آؤ سب مل کر ایک خدا کی پرستش کریں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے آسمانی کتابوں کے ماننے والو، آؤ تمہارے درمیان میں جو بنیاد مشترک ہے اس پر عمل کریں، اور وہ مشترک بنیاد یہ ہے کہ غیر خدا کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کو خدا کی جگہ پر صاحب اقتدار نہ مانیں۔ یہ ہے سورہ، حوالہ دیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کا۔ پھر لکھا ہے کہ آج جو قومیں وحدت، یگانگت، عدالت، حریت کی متمنی ہیں، جو استعمار کے چنگل سے اور نسلی امتیاز کے تباہ کاریوں سے نجات چاہتی ہیں، وہ اپنے مقصد کو اسلامی نظام کے اندر ہی پا سکیں گی، کیونکہ اسلام ہی کے زیر سایہ ملتوں کا اتحاد، افراد انسانی کی مساوات متحقق ہو سکتی ہے، اور تمام سیاہ سفید، زرد سرخ انسان کے دوش بدوش چل سکتے ہیں، اور کامل آزادی سے آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسلام سے بھی کسی
اسلام کسی بھی شخص کی برتری کا 2 بنیادوں پر قائل ہے، اور یہاں پر ہم آگے ہیں پیج نمبر 198 پر، لکھا ہے کہ علم و عمل اور امتیاز کا دار و مدار صرف پاکیزگی روح اور فضیلت اخلاق پر ہے۔ اسلام نے شرافت و شخصیت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ ارشاد خدا ہے کہ تم سب ہمارے نزدیک یہاں ہو، تم میں سب سے بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ حوالہ ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان فرما دیا، عرب کو عجم پر اور سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ تقوی و روحانی فضیلت سبب ہے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متکبر، خود پسند زبان و نسل کو ملیہ میم لام یہ ہے ملیہ افتخار سمجھنے والے عربوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس خدا کی تعریف ہے جس نے اسلام کے طفیل میں تمہارے جاہلیت کے آثار، فخر، تکبر، نخوت کو ختم کیا۔ یاد رکھو خدا کی بارگاہ میں تمام لوگ 2 ہی قسم کے ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو تقوی الہی کی بنا پر بارگاہ ایزدی میں بزرگ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو گناہگاری کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکائے ہے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے آبا و اجداد آپ کے آبا و اجداد سے بالا تر اور شریف تر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی بزرگی تقوی کی وجہ سے تھی اور ان کا مقصد حیات اطاعت پروردگار تھا۔ یہ شخص امام علیہ السلام کی نسلی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فوراً اس کے غلط طرز فکر کو ٹوک کر برتری کا معیار تقوی کو بتایا، اور ایک اور شخص نے حضرت سے کہا کہ خدا کی قسم آپ دنیا میں سب سے بہتر ہیں۔ امام علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے شخص قسم مت کھا، اگر کوئی مجھ سے زیادہ متقی ہے اور مجھ سے زیادہ خدا کی اطاعت کرتا ہے تو وہ مجھ سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم ابھی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حوالہ یہاں پر دیا ہے تفسیر برہان۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے وہی تقوی جو عین حریت ہے نہ کہ محدودیت، کیونکہ محدودیت انسان کو میم واو ہے بے تے محبت اور سعادت سے محروم کر دیتی ہے، لیکن تقوی روح کی ذرا ہے جو اس کو معنویت عطا کرتی ہے اور اس کو قید بندگی و ہوا و ہوس سے آزاد کرتی ہے، اور شہوت و خشم خے شین میم حرص و طمع کی زنجیروں کو اپنے گلے سے نکال دیتی ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی تقوی بشر کے لیے آزادی بخش ہے۔ جس کی گردن میں روپے اور مرتبے کی زنجیر پڑی ہو وہ اجتماعی لحاظ سے آزاد زندگی نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن درستگی و پاکیزگی کی کنجی اور ذخیرہ تقوی ہے۔ یہی تقوی غلامی کی ہر قید و بند سے آزادی ہے، ہر بدبختی سے نجات و رہائی ہے۔ تقوی سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو حاصل کر لیتا ہے۔ حوالہ ہے تفسیر برہان، اور یہاں پر پیج 199 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اس کے بعد مزید اس چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی صفحے پہ دوبارہ سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔